مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم لیکن وہ بات جو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہی تھی کہ بادشاہ کیا کرتے ہیں، فاتح کیا کرتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب یہ دنیا پرست، زر پرست، دینار پرست، درہم پرست، ڈالر پرست، پاؤنڈ پرست، یورو پرست فاتحین جب کہیں داخل ہوتے ہیں تو یہ خون کے قالین بچھاتے ہیں، کھوپڑیوں کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر قائم کرتے ہیں، البرج بناتے ہیں، اور دنیا کو اپنی فتح کی دھاک کا سکہ دنیا کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں آئے، 9ویں سال میں آپ نے مکہ المکرمہ میں فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، حجۃ الوداع کے میدان میں خطبہ دیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 12 سال 10 مہینے 23 دن میں کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ 281، not more than that، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن مدینہ میں جب محبت کا چھتنار درخت پھیلا ہے تو اس کی چھاؤں میں جزیرہ نمائے عرب کا ہر قبیلہ اور ہر قبیلے کا فرد آ کے بیٹھا ہے، اس نے پناہ لی اور اس کو اپنے سایہ عاطفت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ اور جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو ابن حشام کی روایت ہے کہ 1,40,000 صحابہ موجود تھے۔ 9 سال پہلے ہجرت کی تھی، 281 تھے، اور جب ابن حشام کہتا ہے کہ حجۃ الوداع کے میدان میں خطبہ دیا تو 1,40,000 صحابہ تھے، ابن خلدون کہتا ہے کہ 1,20,000 صحابہ تھے۔ آج وہ کیا کر رہے تھے؟ ایک محبت کا آخری پیغام جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، مٹی سے نہیں، صحیح تلفظ مٹی، جو مٹ جانے والا ہے۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اور تم تمام آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی سفید کو کالے پر، اور کسی آقا کو غلام پر کوئی فوقیت نہیں۔ یہ فوقیت، یہ ڈسکریمنیشن، یہ جو امتیاز ہے آقا اور مالک کا، یہ اس کے خیموں کی تنابیں ہاتھوں سے نہیں اکھاڑی گئیں، اس کی خیموں کی تنابیں محبت کے تیشے سے اکھاڑی گئی تھی۔ مٹا کے رکھ دیا، کوئی فرق نہیں ہے، بلال حبشی بھی ایک ہے اور عبد الرحمن بن عوف بھی ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے سب، غلام بھی، آقا بھی، سرخ بھی، سفید بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ مکہ فتح ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں آقا کائنات، یہاں سجدہ کرنے پر اونٹ کی اوج آپ کی کمر پر رکھ دی گئی تھی، اور سیدۃ النساء فی الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھیں، اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ اونٹ کی آنتیں آپ کی کمر مبارک سے ہٹائی تھیں۔ یہی مکہ تھا، وہاں وہ فاتح کی حیثیت سے تھے، اور مکی اور قرشی، قریشی، یہ سب اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، یا مکہ کے صحن میں بھی تھے، تو یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں اب کس کس کی گردن اور کس کس کا سر
اس کے کندھوں سے جدا کیا جاتا ہے، اس کے شانوں سے جدا کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تمہیں آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ لہذا محبت کا پیغام تھا جو اتنی مختصر مدت میں، کہ جہاں مکہ کی آبادی اس وقت بعض مورخین کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے صرف 6000 تھی، 6000 کے قریب مکہ کی آبادی تھی جب آقا کائنات وہاں کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام، یہ بھی محبت کا پیغام ہے۔ باقی جتنے پیغام ہیں، جب آپ یہ سوچ لیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر حسب پر بھی آپ کسی کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، نسب کی بنیاد پر بھی کسی کو اپنا بندہ اور غلام بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، دولت کی بنیاد پر بھی کسی کو اپنا غلام بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر بھی آپ کسی کو اپنا غلام بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مکہ فتح ہو جاتا ہے، نیچے کون کون نہیں کھڑا؟ عرب کے تمام قبائل کے سردار کھڑے ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، اور کعبے کی چھت پر آویزہ بت توڑ دیا جاتا ہے۔ کعبے کی دیواروں کے ساتھ چسپاں بتوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیواروں پر جو بتوں کے نقش بنے ہوئے تھے انہیں مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کا پیغام ہوگا، اور یہ پیغام کون سنائے گا؟ یہ 10,000 تو فاتحین ہیں، 6,000 مکہ کے لوگ ہیں، اور بیسیوں سینکڑوں اربوں آسمان کے ستارے دیکھ رہے ہیں، سورج کی لاکھوں کرنیں، کھربوں کرنیں دیکھ رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کعبے کی چھت پہ حبشہ سے آنے والے ایک غلام کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ جاؤ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ آج سب نیچے کھڑے ہیں، آج سب نیچے کھڑے ہیں، ابو جہل کی اولاد بھی نیچے کھڑی ہے، ابو لہب کے ورثاء بھی نیچے کھڑے ہیں، شیبہ کے غلام بھی نیچے کھڑے ہیں، عتبہ کی آل اولاد بھی نیچے کھڑی ہے، کلید بردار کعبہ بھی ایک کونے میں دبکا بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہ کعبے کی چابی 4,000 سال سے میرے پاس تھی، اب اس کا کیا بنے گا؟ میں تو اس چابی سے محروم ہو جاؤں گا۔ ہم نے غزوہ بدر میں ان کے خلاف اپنے لشکر بھیجے، غزوہ احد میں ان کے خلاف اپنے لشکر بھیجے، غزوہ خندق میں ان کے خلاف اپنے لشکر بھیجے، غزوہ خیبر کے موقع پر ان کے خلاف ہم نے سازشیں کی، غزوہ تبوک میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ لہذا انسانی فطرت ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ جب فاتح شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فساد پھیلاتے ہیں، خون پھیلاتے ہیں، لیکن جو ہستی کائنات میں محبت کا پیغام دینے آئی تھی، اس نے وہاں پر کہا کہ کلید بردار کعبہ کو بلاؤ۔ اس نے کہا لو جی میری تو آج آخری گھڑیاں آن پہنچی، آکسیجن ٹینٹ میں عالم نزا کی آخری ہچکیاں لے لو جتنی لے سکتے ہو۔ اسے بلایا، اسے کہا کہ کعبہ کی تولیت، کلید بردار کعبہ کی تمہارے پاس ہی رہے گی، یہ چابیاں پکڑو۔ یہ محبت تھی، یہ محبت تھی۔ نفرت ہوتا، عناد ہوتا، نفرت ہوتی، عناد ہوتا، بغض ہوتا، کینہ ہوتا، حسد ہوتا، یا معاندت ہوتی، دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی، کہتے کہ آج تو ان سب کی گردنیں اتارو نہ پہلے شانوں سے، ان کے کندھوں پر بوجھ پڑا ہوا، سروں کا ذرا ہلکے کر دو ان کے وجود۔ ایسا نہیں کیا، محبت ہی کا پیغام دیا، اور محبت ہی کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلا۔ حضور اکرم جب حجۃ الوداع سے خطبہ دے کر واپس آئے تو اس وقت تک کتنا علاقہ فتح ہو چکا تھا، کتنا علاقہ فتح ہو چکا تھا، 3 کروڑ مائل سے زیادہ کا علاقہ فتح ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔
اور پھر یہ محبت کا پیغام پھیلتا رہا. صحابہ نکلے اپنے گھوڑوں پر، جب کہا کہ اس پیغام کو جو یہاں موجود لوگ ہیں وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. 1,40,000 یا 1,20,000 یا 1,00,000 ہی صحابہ اگر تھے تو کیا سعودی عرب میں آج 1,00,000 صحابہ کی قبریں ہیں؟ نو، معدود چند صحابہ، سینکڑوں صحابہ کی قبریں ہیں. باقی جس صحابی کا اونٹ، جس کا گدھا، جس کا گھوڑا، اس کی لگام جس طرف بھی اٹھی اور وہ نکل گیا کہ یہ پیغام اب غیر موجود لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں قرآن تھا. قرآن ایک مشعل تھی، ایک شمع تھی، ایک چراغ تھا، اور تلوار ایک جھاڑو تھی کہ اس روشنی کے راستے میں جو آئے گا تلوار جاروب کا کام کرے گی، جھاڑو کا کام کرے گی. اور پیغام ایک ہی تھا، کوئی قتل و غارت نہیں. یعنی پورے تمام غزوات میں یہ لاکھوں مربع میل علاقہ فتح کرنے کے باوجود کتنے کفار کے یا مسلمانوں کے لوگ مرے، کتنے شہید ہوئے؟ کسی بھی طرح یہ تعداد 700-800 سے زائد نہیں ہے. جو کافر مرے ہیں ان کی تعداد اور مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کی ملا کے دنیا کا کوئی فاتح بتائیں کہ جس نے اتنی بڑا فتح حاصل کی ہو اور مقتولین کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے زیادہ نہ بنتی ہو. آج ہی لے لیں، پہلی جنگ عظیم لے لیں، دوسری جنگ عظیم کی گنتی کر لیں. آج اپنا لیبیا میں امریکی گھسے ہیں، کیا ہوا ہے؟ شام میں گھسے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ رشین. ٹھیک ہے. افغانستان میں جب امریکہ آیا تھا تو کیا ہوا ہے؟ ملینز کے حساب سے انسان جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. یہ ویتنام میں گئے تو کیا ہوا؟ لاؤس میں گئے تو کیا ہوا؟ یہ چلی میں گئے تو کیا ہوا؟ نکاراگوئے میں گئے تو کیا ہوا؟ کیوبا میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ جتنے لیٹن امریکہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں ان کے اندر جہاں جہاں بھی آج کا فاتح پہنچا ہے، آج کی سپر پاور پہنچی ہے، تو انہوں نے کس طرح محبت کا پیغام دیا ہے، بیسک ہیومن رائٹس کا پیغام دیا ہے، انٹرا ریلیجن محبت کا پیغام دیا ہے. یہ نہیں پیغام دیا، یہ پیغام صرف مسلمانوں نے دیا. ٹھیک ہے. اور محبت ہی ہمارا اصل اثاثہ ہے، اور محبت ہی سے ہم کسی کا دل جیت سکتے ہیں. حضور ملک واصف علی واصف صاحب کی زندگی آپ دیکھ لیں. ان کے ماننے والوں میں یہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے لہذا اٹھ جاؤ، گیٹ آؤٹ. نو، یہ دیوبندی ہے نکل جاؤ، تم بھی یہاں گستاخ ہو، تم یہ بریلوی ہے چلے جاؤ، تم بدعتی ہو. کبھی یہ الفاظ آپ کے ہونٹوں پر نہیں آئے. لہٰذا آپ کے چاہنے والوں میں دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں. میں کہتا ہوں حنبلی بھی شامل ہیں، مالکی بھی شامل ہیں، شوافی بھی شامل ہیں، حنفیٰ بھی شامل. تمام لوگ محبت واحد ایک سائبان ہے جس کے نیچے تمام پناہ لیتے ہیں. یہی دارالامان ہے اسی میں، اور اسلام سراسر محبت کا نام ہے. اقبال نے ایک مصرے میں اسے کہا تھا کہ اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی. یہ اخوت کی جہانگیری ہے اور محبت کی فراوانی ہے. یہ پھیلاتی ہے، دلوں کی تسخیر کرتی. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تسخیر قلوب ہر کسی کے بس کی بات نہیں. صرف وہی تسخیر قلوب کرے گا جس کے دل میں محبت کا زمزم پھوٹ رہا ہوگا. یہ دل کعبہ ہے، اس میں ایک زمزم کا چشمہ ہے، وہ محبت ہے. وہ پھوٹتا ہے، جو اس سے سیراب ہو جاتا ہے، جو اس سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، پھر اس کے ہونٹوں پر کبھی تشنگی کی پپڑی نہیں جمتی، وہ سیراب رہتا ہے.